الدرس الثانی والعشرون، 10 اور 2 12واں سبق۔ قریب نزدیک، بعید دور۔ انا قریب من النافذہ، میں کھڑکی کے نزدیک ہوں، قریب ہوں۔ انت بعید من النافذہ، آپ کھڑکی سے دور ہیں۔ این انت یا خالد، اے خالد آپ کہاں ہو؟ اے خالد آپ کہاں ہو؟ انا قریب من الباب، میں دروازے کے نزدیک ہوں۔ این زمیلک یا محمود، اے محمود آپ کا شاگرد کہاں ہے؟ ہو قریب من الکرسی، من الکرسی، وہ کرسی کے قریب، کرسی وہ کرسی کے قریب ہے۔ این انا آپ کہاں ہو؟ این انا میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں۔ انت قریب من النافذہ، آپ کھڑکی کے قریب ہیں، کھڑکی کے نزدیک ہیں۔ قریبہ نزدیک، قریب اور بعیدہ یہ مؤنث کے لیے۔ پہلے جو میں پڑھوں کیا نام ہے؟ عبد الرحمن۔ ٹھیک ہے پڑھے۔ آپ کہاں سے ہیں؟ میں سوات سے ہوں۔ کہاں؟ سرحد سوات کے پی کے۔ سوات سے؟ جی جی ٹھیک ہے پڑھے۔ سوات میں کہاں سے؟ سوات میں جی یہ ابل کے نزدیک ہے، دیولی وہاں پر۔ ٹھیک ہے پڑھے۔ قریبہ بعیدہ، البنت قریبۃ من الوالدہ، بیٹی ماں کے قریب ہے۔ والطالبۃ بعیدۃ من المعلمہ، طالبہ استانی سے دور ہے۔ این انت یا فاطمہ، فاطمہ آپ کہاں ہوں؟ انا قریبہ من زینب، میں زینب کے قریب ہوں۔ حل زینب قریبۃ من المعلمہ، کیا زینب استانی کے قریب ہیں؟ لا بل ہی بعیدۃ من المعلمہ، نہیں بلکہ وہ استانی سے دور ہے۔ این زمیلتک، زمیلتک آپ کی سہیلی کہاں ہے؟ یہ قریب من الکرسی، وہ میری کرسی کے قریب ہیں۔ جی جی وہ کرسی کے، وہ کرسی کے قریب ہے۔ حضرت میں پڑھوں؟ نام حضرت نظام الدین۔ ٹھیک ہے پڑھیے۔ نظام الدین کہاں سے؟ جی جام شروع سے۔ ٹھیک ہے پڑھیے۔ جی اند بین، انا قریب من الباب، میں دروازے کے قریب ہوں۔ انا عند الباب، میں دروازے کے پاس ہوں۔ انت قریب من النافذہ، میں آپ قریب ہیں، آپ کھڑکی کے قریب ہیں۔ انت عند النافذہ، آپ کھڑکی کے پاس ہیں۔ محمود بین عابد و شاہد، محمود عابد اور شاہد کے بیچ میں ہے۔ فاطمہ تو بین زینب و سعیدہ، فاطمہ زینب اور سعیدہ کے بیچ میں ہے۔ این انت یا محمود، اے محمود آپ کہاں پہ ہیں؟ انا بین عابد و شاہد، میں عابد اور شاہد کے بیچ میں ہوں۔ این انت یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ کہاں پہ ہیں؟ انا بین زینب و سعیدہ، میں زینب اور سعیدہ کے بیچ میں ہوں۔ این اختو کے، آپ کی بہن کہاں پہ ہے؟ اختی عند الوالدہ، میری بہن
امی کے پاس ہیں، والدہ کے پاس ہیں۔ حل عندہا ساعۃ، یہ گھڑی کیا وہ گھڑی کے پاس ہیں؟ نہیں نہیں نام دوبارہ بتائیں۔ عندہا، حل عندہا ساعۃ، کیا وہ نہیں گھڑی کے پاس ہے؟ نہیں 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 عندها ساعت ساعت عندها ساعتن، کیا معنی ہے؟ عندها کیا معنی ہے؟ ان کے پاس، اس لڑکی کے پاس۔ ہاں عندها اس کے پاس، ساعتن، کیا گھڑی اس کے پاس؟ حل عندها ساعتن، کیا اس کے پاس گھڑی ہے؟ ہاں کیا اس کے پاس کیا گھڑی ہے؟ اس کے نام عندها ساعتن، ہاں اس کے پاس گھڑی ہے۔ این سعید، این سعید، سعید کہاں پہ ہے؟ سعید فی الفصل، سعید کمرے میں ہے یا کلاس میں ہے۔ سعید، سعید فی الفصل، سعید کلاس میں ہے۔ حل عندہ کتاب، کیا اس کے پاس کتاب ہے؟ نام عندہ کتاب، ہاں اس کے پاس کتاب ہے۔ اور سے شروع کریں۔ آگے اور سے شروع کریں۔ ٹھیک ہے، ماجد احمد قریشی۔ شروع کرے بھائی ماجد صاحب۔ جی بھائی ماجد احمد قریشی۔ میں پڑھوں استاد جی؟ ہاں میں پڑھوں استاد جی؟ محمد کہاں سے؟ میں اسلام آباد سے ہوں۔ پڑھوں میں استاد جی؟ شروع کریں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریب اور بعید، نزدیک اور دور۔ انا قریب من النافذہ، میں کھڑکی کے یہ آپ پاس کیا ہوں۔ پڑھ رہے ہو؟ یہ انت، آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ کون سے پڑھ رہے ہیں؟ جی جو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے نا یہ پڑھے نا۔ اچھا جی، یہ تمرین کرنی۔ ہاں یہ خالد ہے، ہاضا خالد، وہ اپنی درسگاہ میں ہے، درسگاہ کے پاس ہے۔ ہوا ہوا عند الفصل، ہوا فی الفصل، فی الفصل آئے گا یا عند الفصل آئے گا؟ بتا دیں۔ وہ اپنی درسگاہ کے پاس ہے۔ ہوا عند الفصل، میرا گھر مدرسہ کے نزدیک ہے۔ بیتی قریب من یعنی الفصل من المدرسہ، جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، ہاں جی بولے۔ ہاں تو انا ہوا عند الفصل نہیں ہے، ہوا عند الفصل کا مطلب ہے کہ وہ درسوں کے پاس، یہاں کرنا ہے وہ اپنی درسوں کے پاس ہے، اسی کے لیے کیا لگائیں گے؟ اچھا جی، ہوا قریب، قریب آئے گا استاد جی؟ قریب نہیں آئے گا، اپنے کے لیے کیا لگا؟ اپنے کے لیے قریب آئے گا کیا؟ ڈاکٹر جملہ تو ہوا صحیح ہے لیکن اپنے کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی کرے نا، اپنے کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ قریب ہو، قریب ہو کیسا ہوگا؟ قریب نزدیک ہے، اپنے کے لیے کیا ہوگا؟ اپنے کوئی بتا سکتا ہے؟ ہوا، آپ کی آواز کٹ رہی ہے استاد جی۔ اور ساتھی بتا سکتا ہے؟
فصلی فصلی ایک فصل تو ہے لیکن اپنی فصل کیسے ہوگا؟ فصلی مطلب فصل مطلب میرا فصل میرا کلاس ہے وہ اپنی کلاس میں فصل ہی ہوگا فصلہ فصل فصلہ نہیں نہیں آئے گا استاد. فصل ہی ہوتا فصل ہی یہ مجرور ہے نا آئندہ مضاف ہے اور فصل مضاف ہے مضاف میں سے مجرور ہوتا ہے فصل نہیں فصل ہی اچھا ہاں هو عند فصل وہ ہی قریب و فصلی ہی ہاں هو عند فصل میرا ہی گھر مدرسے کے نزدیک ہے. بیتی قریب بیتی قریب عند المدرسة. عند المدرسة نہیں من المدرسة بيتي قريب من المدرسة بيتي قريب من المدرسة بیتی قریب من المدرسة. کتاب خانہ دفتر کے قریب ہے. لائبریری کو کیا بولتے ہیں استاد جی؟ المكتبة المکتبۃ قریبۃ المکتبۃ قریبۃ عند عند نہیں ہوگا وہی قریب کا معنی قریب ہی ہوگا وہی قریب ہوگا عند کیا ہوگا عند کا معنی تو پاس آتا ہے آواز دور آپ کی سے بہت سلو آ رہی ہے استاد جی. سنیے آپ سنیے تو وجہ سے سنیے گور سے پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر آپ پڑھ لیں گے شروع کریں ٹھیک ہے. گور سے شروع کریں شروع کریں بھائی تیرا پاس صاحب بھائی سعید صاحب طرح میں کوشش کرتا ہوں. میں ایک دو دن وقفہ ہوا تھا. آج تو کلاس لی تھی وہ ریکارڈنگ سنی تھی پچھلے سبق کی. میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ عربی میں ترجمہ کریں. یہ خالد ہے. حاضہ خالد وہ اپنی درسگاہ کے پاس ہے. وہ اپنی درسگاہ کے پاس ہے. هو عند هو عند 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 الفصل. هو عند الفصل. هو عند فصله هو هو عند عند فصله فصل هو عند فصله. میرا گھر مدرسہ کے نزدیک ہے. بیتی قریب المدرسہ. کتب خانہ دفتر کے قریب ہے. قریب المدرسة المکتبۃ بيتي میرا گھر مدرسے کے نزدیک ہے یہ دوبارہ بتائیے گا میرا گھر مدرسہ کے نزدیک ہے. بیتی عند المدرسہ. سر محترم آواز آ رہی ہے میری؟ سر محترم آپ کی آواز کم آ رہی ہے. بہت زیادہ سلو آ رہی ہے. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آپ کی آواز آ رہی ہے پڑھیے کتب خانہ دفتر کے قریب ہے. المکتبۃ قریب المدرسہ. قریب قریب نہیں ہوگا المکتب. قریب قریب بتن المکتب. ہوگا قریب نہیں ہوگا قریب بتن ہوگا ٹھیک ہے سر محترم. قریب المکتبۃ بتن قریب بتن قریبۃ من المدرسة من مکتب. المدرسة من المدرسة مدرسة سے مكتبة قريبة من المدرسة سر محترم دوبارہ اگر تھوڑا المكتبة قريبة من المدرسة آواز آپ کی بہت سلو ہے. المكتبة قريبة من المدرسة
المکتبۃ دفتر ہے. قریبۃ من المدرسہ. ہاں من المکتبۃ المدرسہ. قریب من المدرسہ. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، من یعنی اس کے قریب ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا کمرہ مسجد کے نزدیک ہے. غرفتہ، غرفتہ قریب. ہوگا نا، ہاں تو مطلب اس کا عورت کے لیے نا، تمہارا آپ کا، آپ کے لیے کیا آئے گا؟ آپ کے لیے ہو آئے گا غرفہ ہو، لیکن یہ تو غرفہ تو مونس ہے نہیں تو نہیں، ہوا آپ کے لیے ہوا نہیں آئے گا نا، آپ کے لیے ہوا ہے. اچھا، غرفہ ہو، غرفتہ، غرفتہ عند المسجد. نہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کے لیے نا مخاطب ہے نا، تو مخاطب کے لیے کیا، آپ مخاطب ہے نا، تو مخاطب کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ أنت. غرفتہ، غرفتہ، اور پتہ کیا چیز ہے؟ غرفتہ، غرفتوں کا، غرفتوں کا. غرفتہ کا، غرفتہ کا. ٹھیک ہے سر، مطلب تھوڑا کنفیوز ہو گیا تھا. غرفتہ کا قریب المسجد. یہ غرفتوں مؤنث ہے نا، أنت. غرفتوں مذکر ہے، مؤنث ہے. غرفتہ مؤنث ہے. مؤنث ہے تو پھر قریبۃ میں مؤنث استعمال ہوگا نا، پھر قریب نہیں ہوگا. تو اس کے لیے کیا ہوگا سر محترم اس میں، قریب کے لیے؟ قریبۃ ہے نا، غرفتوں کا قریبۃ. قریبۃ، ہاں قریبۃ. ہاں. غرفتہ کی پھر آئے گا سر محترم، یا غرفتہ کا؟ اچھا، آپ کے لیے تو غرفتہ کا آئے گا. غرفتہ کا قریبۃ نہیں، غرفتی کا اور مسجد. غرفتی کی ہے وہ تو اگر سامنے والا اگر مذکر ہے تو غرفتوں کا ہوگا، اگر سامنے والا عورت ہے مؤنث ہے تو غرفتوں کی ہوگا. پھر ٹھیک ہے، غرفتہ کا قریبۃ قریبۃ مسجد. قریبۃ المسجد ہے نا، قریبۃ من المسجد نا، من استعمال کیا، اگر من قریب مانا قریب ہے قریبۃ، قریبۃ من المسجد. قریبۃ من سر محترم المسجد. اچھا، اس علی جنب المسجد بھی تو کہہ سکتے تھے، اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ غرفتہ کا جنب المسجد. جنب المسجد کا معنی بنتا ہے صحیح ہے، لیکن وہ مسجد سے نزدیک، نزدیک نہیں ہوگا نا. جنب کا معنی ہے کہ مسجد کے پہلو میں، جنب کا معنی ٹھیک ہے ہے، پہلو نا. میرا گھر، ہاں، مطلب میرا تو میں ایک ہی ہوں، مطلب تو ایک ہی ہے، لیکن یہاں پر جو آپ جملہ جو اردو میں لکھا ہوا ہے نا، اس میں تو جو لکھا ہوا ہے کہ آپ کے مسجد کے نزدیک ہے، تو نزدیک کے تو قریب ہو جاتے ہیں. جم ان کا معنی ہے پہلو، یعنی مسجد کے پہلو میں ہے. تو مطلب ایک ہی ہے، لیکن لفظ میں تھوڑے سے فرق ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. میرا گھر بازار سے دور ہے. بیتی بعید من البازار، من السوق. بعید من السوق، بعید من السوق. بعید من السوق. بیتی بعید من السوق. راولپنڈی کراچی سے دور ہے. راولپنڈی بعید من الکراچی. ایک اور کرنے پڑے. اور سے شروع کریں. ساجد میں پڑھوں، ساجد میں ہاں، پڑھوں. شروع کریں بولے. ہوائی جہاز کا اڈا شہر سے دور ہے. مطار بعید من المدینہ. المطار، المطار بعید من المدینہ. من المدینہ بھی کہہ اور سکتے ہیں، من بندر، البلد بھی کہہ سکتے ہیں، من البلد. من البلد. اور بندرگاہ بھی دور ہے. ومینا بعید بی کا کیا ہوگا؟ اور بندرگاہ بھی دور ہے نا. بھی کا مطلب ہے ایضاً، حمزہ یا ضاد، حمزہ یا ضاد، ایضاً. ایضاً. ایضاً ضاد ہے نا، ضاد. جی جی. جی ادھر کچھ اور لکھا ہوا. ادھر کہاں می- آپ نے؟ ہاں، الفاظ کے معنی. کیا مطلب نہیں سمجھا. بندرگاہ کا معنی ادھر کچھ اور لکھا ہوا ہے. جی، بی کا معنی مینا، بی، مینا، بی کا معنی ہے. مینائے بعید ایضاً، ایضاً بعید. آپ کی کتاب میرے پاس ہے.
अलमीना ना अलमीना पढ़ेंगे क्योंकि शुरू में जो आता है ना वो किताब अल किताब में लिखा होता है अलमीना ये को अल अलमीनाउ बईदुम अइज़न बईदन, आपकी किताब मेरे पास है। किताब का इंदी, किताब का इंदी। अल मिफ्ताहु इंदल खादिम, चाबी खादम के पास है। असंदूक इंदल हमालुन, संदूक मजदूर के पास है। अल वालदु इंदल बाबी। तो पढ़े उस्ताद जी हजरत एक मैं सवाल पढ़ूं? था। हजरत एक सवाल था हजरत। हाँ जी, बंदरगाह भी दूर है, तो ये यहाँ पे जो भी का लफ्ज है तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? मैंने बता दिया ना अय्यतन हमजा या ضاد अय्यतन अय्यतन, जी सही है। जी उस्ताद जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़े नाम उस्ताद जी माजिद अहमद कुरैशी हैदराबाद सिंध से। ठीक है पढ़े पढ़िए शुरू करें ना चलो कौन सा शुरू करें भाई सवाल से शुरू करें माना नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैसे उर्दू में तर्जमा करें हाँ जल्दी जल्दी शुरू कीजिएगा जल्द तक शुरू हो जाएगा टाइम करवाने पर जी अल मिफ्ताहु इंदल खादिम चाबी खादिम के पास है असुंदूक इंदल हम्माल संदूक मजदूर के पास है अल वलदु इंदल बाब लड़का दरवाजे के पास है दर्राजती इंद शाहिद दर्राजती इंद शाहिदिन मेरी साइकिल शाहिद के पास है दफ्तरी इंद जमीली मेरी हजरत कापी होगा रजिस्टर जी दफ्तरी इंद जमीली मेरा रजिस्टर मेरे दोस्त के पास है अखी सगीरी हाजिरी का इंद रजिस्टर। जी दफ्तर मेरा रजिस्टर दफ्तरी इंद जमीली मेरा रजिस्टर मेरे दोस्त के पास है अखी सगीरी इंद वालिदी मेरा अखी सगीरू मेरा छोटा भाई इंद वालिदी मेरे वालिद के पास है इदारतुल बरीद फी सूक़ी डाकखाना बाजार में है अल जरीदतु इंद हामिदिन अल जरीदतु का अखबार अल जरीदतु इंद हामिदिन अखबार हामिद के पास है हल इंदा का इल्म बिहादा हल इंदा का क्या आपके पास इल्म बिहादा इसका इल्म है क्या इस आपको इसका इल्म है ऐसी होगा क्या आपको इसका इल्म है आपके पास जी हल इंदा का मिफ्ताहुल गुरफा क्या आपके पास कमरे की चाबी है ठीक है सभी इसको जोड़ेगा कल दोबारा तमरीन की भी और आगे होते इस सबक की भी यहाँ तक तो यहाँ तक तो जुमले इस्तेमाल होते थे मुब्तदा और खबर जुमले इसलिए अब यहाँ से आगे शुरू हो रहे जुमले फेलिया अफाल अब तो आप लोगों ने पढ़ाई भी गर्दनें पढ़ी है ना अपने सर में पहले मुजाहरे के जो शुरू हो रहे मादा अफाल तअखुदु तफ्तहु तक़रअु यक़रअु याख़ुदु ये सारे मुजाहरे हैं मुजाहरे तो आप लोगों ने पढ़ी भी है, आसान होगा तो ये तमरीन मेरा सारे हदीस की दोहराई करें कल इंशाअल्लाह खैर से पूछेंगे इस बारे में तमरीन भी और नए सबक है तीन सबक भी फिर मुजाहरे शुरू हो रहे हैं अस्सलाम वालेकुम।